بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر 12 برجوں میں کسی ایک برج کو سب سے زیادہ پراسرار، روحانی، حساس اور خوابوں کی دنیا سے جڑا ہوا کہا جائے تو وہ بلا شبہ برج حوت ہوتا ہے۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد بظاہر عام انسان نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر احساسات، تخیل، وجدان، روحانی گہرائیوں کا ایک ایسا سمندر موجود ہوتا ہے جسے ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ پائسس کی شخصیت نرم، ہمدرد اور پرکشش ہوتی ہے، جبکہ ان کی سوچ اکثر عام لوگوں سے مختلف اور زیادہ گہری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برج حوت کے افراد زندگی کو صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل، احساس اور وجدان کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج بات کریں گے برج حوت کی جادوئی روحانی شخصیت کے بارے میں اور ایسی پوشیدہ صلاحیتیں جو کسی اور برج میں نہیں پائی جاتی۔ برج حوت کی پوشیدہ صلاحیتوں میں ایک اور صلاحیت الہام بھی ہے۔ بہت سے مصنفین، شاعروں، موسیقاروں، فنکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہترین خیالات انہیں اچانک خاموشی یا تنہائی میں ملتے ہیں۔ برج حوت کے افراد بھی اکثر اسی کیفیت کا تجربہ کرتے ہیں۔ انہیں کبھی اچانک کوئی خوبصورت خیال آ جاتا ہے، کبھی کسی مسئلے کا حل غیر متوقع طور پہ ذہن میں آ جاتا ہے، اور کبھی ایک معمولی منظر ان کے اندر تخلیق کا ایک ایسا جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے کہ جو ایک شاہکار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ صلاحیت انہیں عام لوگوں سے مختلف بناتی ہے۔ بعض اوقات پائسس کے افراد اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے دوسروں کے جذبات اس قدر گہرائی سے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ وہ خود بھی جذباتی طور پر متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اگر ان کے ارد گرد کوئی شخص غمگین ہے تو وہ بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عزیز کو تکلیف پہنچے تو وہ اس درد کو اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہترین ہمدرد بھی ہوتے ہیں، مشیر بھی ہوتے ہیں اور بہترین سننے والے ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم انہیں یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ ہر انسان کے دکھ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ ان کی اپنی ذہنی کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح روحانی اعتبار سے برج حوت کے افراد میں تنہائی سے محبت ایک اہم خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے دور رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ انہیں کبھی کبھی اپنی سوچوں کے ساتھ اکیلے رہنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہی خاموش لمحات ان کے ذہن کو سکون دیتے ہیں، نئے خیالات کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ اکیلا پن انہیں ایک فیول فراہم کرتا ہے، اور یہ انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ یہ اکیلا بہت سے برج حوت افراد اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بہترین فیصلے شور شرابے میں نہیں بلکہ خاموشی کے لمحات میں ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برج حوت والے افراد علامات اور اتفاقات پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ اگرچہ ہر اتفاق کوئی روحانی پیغام تو نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ اکثر اپنی زندگی میں پیش آنے والے بعض واقعات کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی صرف ظاہری واقعات کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر تجربہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ یہی سوچ انہیں روحانی طور پر پختہ بناتی ہے۔ روحانیت بھی برج حوت کی شخصیت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ پائسس کے افراد سے مادی کامیابی کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں ذہنی سکون، روحانی اطمینان اور اندرونی خوشی کی تلاش رہتی ہے۔ عبادت، دعا، مراقبہ، خاموشی، سمندر کی لہریں، بارش کی آواز، دریا کا کنارہ یا قدرت کے حسین مناظر انہیں عجیب سا سکون دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہجوم میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں انہیں اپنی ذات سے جڑنے اور نئے خیالات پیدا کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ برج حوت کے افراد دوسروں کے جذبات کو بھی غیر معمولی حد تک محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی عزیز پریشان ہے تو کئی بار انہیں بغیر کچھ کہے اس کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہو تو وہاں موجود لوگوں کے رویے، ماحول اور جذباتی کیفیت سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی حساسیت انہیں دوسروں کا بہترین دوست، مشیر اور ہمدرد بناتی ہے، لیکن اگر وہ ہر شخص کے مسائل کو
اپنا مسئلہ بنا لیں تو خود ذہنی تھکن اور پریشانی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ برج حوت کی سب سے بڑی طاقت میں سے ایک تخیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد اکثر بہترین شاعر بھی ہوتے ہیں، مصنف بھی ہوتے ہیں، موسیقار بھی ہوتے ہیں، اداکار بھی ہوتے ہیں، مصور بھی ہوتے ہیں، ڈیزائنر بھی ہوتے ہیں یا فلم ساز بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایسی چیزوں کا تصور کر لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں پاتے۔ ان کا ذہن ہمیشہ نئے خیالات، کہانیوں اور خوابوں سے بھرا رہتا ہے۔ اگر انہیں اپنی اس صلاحیت کو صحیح سمت میں استعمال کرنے کا موقع مل جائے تو وہ غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پائسس کو جادوئی شخصیت کا مالک کہتے ہیں، لیکن اس جادو کا تعلق کسی مافوق الفطرت طاقت سے نہیں ہے، بلکہ ان کی نرم طبیعت، گہری سوچ، پرکشش انداز گفتگو، دوسروں کے دلوں کو سکون پہنچانے والی شخصیت سے ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی اکثر لوگوں کو پرسکون محسوس کراتی ہے، اسی لیے لوگ غیر شعوری طور پر ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ان کی ہمدردی، محبت اور خلوص انہیں ایک ایسی شخصیت بنا دیتی ہیں جسے بلانا آسان نہیں ہوتا۔ برج حوت علم نجوم میں سب سے آخری برج ہے، اور اس لیے علم نجوم میں سے تمام برجوں کا نچوڑ مانا جاتا ہے۔ تمام برجوں کے ہر قسم کے تجربات، ہر قسم کے جذبات اور حکمت کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے مانا جاتا ہے کہ جو خواب اور جو صلاحیتیں پائسز میں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے خواب پائسز دیکھتے ہیں ایسے خواب بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی وجہ سے برج حوت کے افراد کا ذہن اکثر ایسی گہرائیوں میں سفر کرتا ہے جہاں عام انسان کی سوچ آسانی سے پہنچ بھی نہیں سکتی۔ پائسز کے خیالات، خواب، احساس انہیں ایک ایسی منفرد شخصیت بنا دیتے ہیں۔ جب آپ پہلی بار کسی برج حوت والے شخص سے ملتے ہیں تو وہ نہایت نرم مزاج، خاموش، شائستہ اور بعض اوقات شرمیلا محسوس ہوتا ہے، لیکن جو آپ اس کے قریب ہوتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر جذبات اور خیالات کی ایک پوری دنیا آباد ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اکثر اپنی خوشیوں کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یہی ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پائسز کی شخصیت کو خاص بناتی ہے۔ اکثر بعض اوقات یہی خوبی ان کے لیے نقصان کا سبب بھی بن جاتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پائسز کی نرمی اور بھروسے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برج حوت کی سب سے حیران کن خوبی ان کا طاقتور وجدان ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر حیران رہ جاتے ہیں کہ برج حوت کے فرد اگر کسی شخص کے بارے میں یا کسی صورتحال کے بارے میں پہلے ہی درست اندازہ کیسے لگا لیتے ہیں۔ در حقیقت وہ لوگوں کے چہروں، آواز، رویوں اور توانائیوں کو بہت گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ کسی ایسے شخص کے بارے میں اچھا یا برا احساس ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ احساس حقیقت ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی جادوئی طاقت نہیں بلکہ پائسز کی غیر معمولی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ہے، حساس طبیعت کا نتیجہ ہے، لیکن اکثر لوگ اسے ایک پراسرار صلاحیت سمجھتے ہیں۔ خواب برج حوت کی شخصیت کا نہایت اہم حصہ ہوتا ہے۔ پائسز کے بہت سے افراد یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی واقعے کو پہلے خواب میں دیکھا تھا، یا کسی شخص کے بارے میں پہلے ہی ایک عجیب سا احساس انہیں ہو گیا تھا۔ بعض اوقات ان کے خواب مستقبل کی پیش گوئی نہیں ہوتے بلکہ ان کے لاشعور ذہن میں موجود جذبات، خدشات، مشاہدات اور امیدوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس لیے برج حوت کے افراد کی خوابوں کی دنیا عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ رنگین ہوتی ہے اور معنی خیز ہوتی ہے۔